وہ گر جاتے ہیں. جی حافظ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جناب بہت شکریہ غازی صاحب. آج اس سلسلے میں ہماری دوسری نشست ہے. پچھلی نشست میں نے سورہ یاسین کا ذکر کیا تھا, میں نے سورۃ الرحمن کا ذکر کیا تھا, سورۃ واقعہ کا ذکر کیا تھا, اور آخر میں نے سورۃ ملک کا ذکر کیا تھا. آج میں سورۃ ملک کی ایک آیت ہے وہ پڑھوں گا, اس کا ترجمہ اور اس کا جو آج ہماری لائف میں امپیکٹ ہے اس کو بلکہ ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھاؤں گا آپ کے سامنے. میرے پاس ہے تو میں اس کا ذکر کروں گا. تو جو میری ٹارگٹ آڈینس ہے نا آج, وہ اسکولوں کے بچے ہیں, کالجز کے بچے ہیں, یا اسٹوڈنٹ ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, جن کے ذہن میں میں کیونکہ پڑھا رہا ہوں کافی دیر سے, مجھے آفیشلی تو 34 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے, اور ویسے ان آفیشلی ملا کے سارا 39 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے. تو ان کے ذہن میں ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ سائنس کوئی اور چیز ہے اور قرآن یا مذہب کوئی اور چیز ہے. تو ہمارے آج کے ملا بھی تو یہی ثابت کرتے ہیں. تو وہ ہم اسی لیے ہم حاضر ہوئے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے, ایک بڑے مولوی صاحب دنیا میں نہیں رہے, میرے پاس نوجوان آئے انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کی, وہ جمعہ پڑھنے کے لیے ان کے پاس چلے گئے. ان کی میں بڑا شورا ان کا سنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تم کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی انجینئرنگ پڑھتے ہیں. کس زبان میں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا انگریزی میں. انہوں نے کہا اس سے بہتر یہ ہے کہ تم یہ جو ہمارے وہ کیا ہوتے ہیں استنجا خانے, یہ صاف کیا کرو. لعنت ہے تم پہ, انگریزی میں پڑھتے ہو تم. آپ اندازہ کریں اس بیچارے کو یہی نہیں پتا کہ بھئی انگریزی, یہ ساری زبانیں اللہ کی پیدا کی ہوئی زبانیں, سب انسانوں کی زبانیں. میں نے کہا اب یورپ میں جا کے جو تبلیغ کرے گا تو وہ پنجابی میں کرے گا. یہ ایسے ایسے جاہل ہمیں ٹکرے ہوئے. جی تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ارد گرد جو بھی دیکھتے ہیں یا جو بھی کائنات ہے یا اور کائنات ہیں, یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے اور یہ باقی اس کی ساری تخلیق ہے. لیکن اس کی تخلیق میں انسان بھی ایک تخلیق ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ وصف عطا کیا ہے کہ یہ بھی خالق ہے. اب رب تعالیٰ کی ذات بھی خالق ہے اور یہ بھی خالق حقیقی ہے, یہ خالق مجازی ہے. اور لیکن یہ فرق اس میں کیا ہے, ایک ہے ٹو کریٹ سم تھنگ فرام نتھنگ, کہ کچھ نہ سے کچھ تخلیق کرنا, اور ایک ہے کہ ٹو کریٹ سم تھنگ فرام سم تھنگ. رب تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ تو کچھ بھی نہ ہو تو تخلیق کرتا ہے, جس کے پیچھے جو ایک بڑی فورس ہے وہ کن فیکون ہے. انسان کیا کرتا ہے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو یا نہیں مسلمان, وہ اس کو بروئے کار لا کے تو نئی چیزیں جو وہ فرام کریشن ٹو کریٹ. جی ہاں جی. یہ تو اب جو دنیا میں لوگ ہیں ان کا ذہنی لیول سب کا ایک جیسا نہیں ہے. جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ نارمل لوگ ہیں, کچھ جو ہے ان سے اوپر لوگ ہیں جن کے پاس زیادہ عقل ہے, وہ تحقیق کرتے ہیں. جو عام ارد گرد کی چیزیں ہیں, نعمتیں ہیں, وہ تو ہم ہر آدمی کو جو ہے وہ نظر آ جاتی ہیں. لیکن کچھ ایسی نعمتیں ہیں اللہ کی, کچھ ایسی حکمتیں ہیں جو کہ تحقیق کرنے والوں کو جو ہے وہ پتہ چلتی ہے. میری مثال اس سے کچھ قوتیں ہیں, جو کچھ فورسز ہیں, یہ بھی بہت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. میں ابھی بیان کرتا ہوں, پھر اس کا اور پھر جی ہاں جی میں کر رہا ہوں. تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں, ارد گرد آپ کو جو بھی چیز دیکھتے ہیں وہ آپ کو ٹھوس نظر آتی ہیں. مثال کے طور پر یہ میرے ہاتھ میں ایک میٹل پیس ہے, دیوار ہو گئی, پتھر ہو گئے, پہاڑ ہو گئی, یہ ٹھوس چیز ہے. یہ مادے کی ایک حالت ہے. مادے کی 5 حالتوں کا میں ذکر کرتا ہوں. جیسے جیسے زندگی آگے بڑھے گی تو اس کے ساتھ ساتھ اور جو ہے وہ انکشافات ہوں گے. ہاں جی, اور حالتیں بھی جو ہے نظر آئیں گی. یہ ہے ٹھوس, جس کو سالڈ آپ کہتے ہیں. اگر آپ اس کو ہیٹ اپ کر دیں تو یہ میلٹ ہو جائے گا, پگھل کے یہ مایا کی حالت جو ہے وہ اس کی آ جائے گی. مایا کی حالت میں بھی یہ اس کی ایک اور مادے کی شیپ آ گئی. پھر آپ اس کو بھی ہیٹ اپ کر دیں تو یہ گیس میں کنورٹ ہو جائے گی. پھر اس کو بھی آپ اگر ہیٹ اپ کر دیں تو وہ آگے پلازما میں چلے جائے گی. چوتھی سٹیٹ ہوگی. اس کے علاوہ 5ویں ایک اور سٹیٹ ہے جو کہ تحقیق والے ہی جانتے ہیں, جس کو ہم کوارک گلوونز کہتے ہیں. وہ ذرے کے اندر وہ ایسے چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں جن کا سمجھے کہ ڈائیمیٹر 0 ہے, ان کی چوڑائی جو ہے وہ 0 ہے. تو سالڈ میں نے آپ کو دکھا دیا, لیکوڈ میں نے پانی کہہ دیں یا اس طرح سے روز دیکھتے ہیں یہ جو آئرن ملے ہیں جی ہاں وہاں پہ وہ کس طرح. ہاں اب جو ہے وہ گیسز کا بھی آپ کو پتا ہے, ہوا جو گیس ہے. لیکن میں اسٹوڈنٹس کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ پلازما کیا چیز ہے. یہ میرے ہاتھ میں ایک لیمپ ہے, یہ چوتھی سٹیٹ کو میں نا ظاہر کر رہا ہوں. یہ ذرا اگر آپ اس کو زوم ان کریں تو یہ جی اس کو جب اگر آپ یہ آپ کو کر رہے ہیں تو یہ پلازما ہے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پلازما ہے. پلازما کا بھی بہت زیادہ استعمال ہے. کمپیوٹر کے اندر جو
پرزے استعمال ہوتے ہیں جیسے آئسیز ہیں, اس کے اندر بھی پلازما ہے. یعنی یہ جو مادے کی حالتیں ہیں آپ اس کو اپنے لیے مختلف چیزوں نہیں, یہ جو آپ نے دکھایا اس میں پلازما کہاں ہے؟ یہ پلازما جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ گیس ہے. اچھا جی گیس ہے, تو گیس آپ کو نظر نہیں آ سکتی, لیکن ہم نے اس میں سے جو ہے وہ کرنٹ گزارا ہے تو وہ گلو کرتا ہے. اچھا, تو اس طرح سے اور یہ جو روشنی سی ہوئی ہے, جی ہاں جی یہ وہ ہے. تو اس کے اندر پلازما ہے, لیکن عام بچوں کو نہیں پتا پلازما کس طرح کا ہے. لیکن آپ ذرا دیکھیں کائنات کے اندر یہ جو سٹارز ہیں, سورج ہے, یہ سارا پلازما سے ہی بھرا ہوا ہے. اچھا, اس کو ایسے دیکھیں کہ یہ ٹھوس مائع گیس جو ہے وہ 1% ہے کائنات میں, یہ 99% پلازما ہی ہے. اللہ, یہ جو راکٹ کی ایگزاسٹ ہے, گیسز باہر نکلتی ہیں, وہ پلازما ہی ہے. یہ جو ٹیوب لائٹ جل رہی ہے اس کے اندر پلازما ہے. لیکن یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں, ایک ہمارے بلڈ کے اندر پلازما ہوتا ہے, وہ پلازما اور یہ پلازما میں فرق ہے. وہ بلڈ کا پلازما ہے, کو لوگ کنفیوز نہ کر لیں. اب میں غازی صاحب آپ کو جب کچھ فورسز کی بات کرنا چاہتا ہوں, پھر میں قرآن کی آیت کی طرف آتا ہوں تو پھر ایکسپلین کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر میں زمین پہ چل رہا ہوں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت رکھی ہوئی ہے, ایک عمل اور ایک رد عمل کی قوت, کہ میں زمین کو پیچھے دھکیلتا ہوں, یہ عمل ہے یا ایکشن ہے, یہ مجھے آگے کی طرف دھکیلے. اگر یہ اللہ کی نعمت نہ ہو تو ہم چل نہیں سکیں گے. اس کو ذرا ایسے دیکھیں کہ میں دیوار کے اوپر گیند مارتا ہوں تو گیند واپس آ جائے گا, وہ میرا ایکشن تھا, وہ ری ایکشن ہے. میں نیچے کرتا ہوں تو یہ ایکشن اور ری ایکشن. یہ میں نے سالڈ کی بات کی, یعنی ٹھوس کی. اگلی بات لیکوڈ کی کر لیتے ہیں. اگر آپ نہر کے اندر کشتی چلا رہے ہیں تو چپوں سے آپ پانی کو پیچھے دھکیل رہے ہیں, یہ ایکشن ہے. اگر اللہ نے یہ نعمت نہ رکھی ہو پانی کے اندر اس کو ری ایکشن کی, تو آپ آگے نہیں جا سکتے. پھر گیس کی بات آ جاتی ہے کہ گیس جو ہے وہ ہم گیس ہوا کو پیچھے دھکیلتے ہیں, جو ہم نے آگے دھکیلے. اس کی مثال عام یہ ہے جہاز کی ہے, وہ اس میں اور بھی فورسز میں ابھی ذکر کرتا ہوں. جیسے غبارے کو ایسے چھوڑیں تو جو گیسز کا ایکشن ہے وہ نیچے کی طرف, اس کا ری ایکشن اوپر کی طرف. ٹھیک ہے بات. اب میں قرآن پاک کی آیت پڑھنے لگا ہوں تو پھر میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کس طرف توجہ دلائی ہے اور اس کے بعد اس کا امپیکٹ کیا ہوا. دیکھیں کتنی بڑی انڈسٹری بن گئی ہے, بلینز ٹریلینز آف ڈالرز کی. ابھی میں بتاتا ہوں, سورت ملک ہے 29ویں پارے کی. ٹھیک, تو اس کا جو نمبر ہے وہ 29 ہے, 29. ٹھیک, اور جو ہے وہ آیت کی بات کر رہا ہوں, اور اس کا سورت کا نمبر ہے 67 نمبر ہے. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکوہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. اب اس کا میں مفہوم بیان کرتا ہوں کہ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے جو کہ پر پھیلائے ہوئے ہیں اور سمیٹ بھی لیتے ہیں, رحمان کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کا نگہبان ہے. اب یہاں پر میں یہ اس کا امپیکٹ دیکھیے گا آج کی لائف پہ. کتنی دیر پہلے کہا, یہ جو ایک مسلمان سائنسدان ہے اور ایک جو مسلمان سائنسدان نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو کمال ہے, یہ قوتوں کا ہے, فورسز کا ہے. لیکن جو مسلمان سائنسدان ہے وہ کہتا ہے کہ یہ قوتیں بھی رب تعالیٰ کی ذات نے ہی تخلیق کی ہیں, یعنی ایک سٹیپ ہمیں پیچھے جانا ہے. اب میں نا پرندوں کی طرف آتا ہوں, اس کی فزکس بیان کرتا ہوں, تو پھر آپ کو جب وہ اور قوتیں میں بیان کروں گا. یہ دیکھیں, یہ آپ اس کو ذرا زوم ان کریں. یہ ایک پرندہ ہے جو کہ اڑ رہا ہے. اس کا جو پوسچر میں نے دکھایا کہ اوپر کی طرف ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کی یہ دوسرا پوسچر دکھایا, اگر آپ اس کو ذرا دیکھیں تو, یعنی پہلے وہ پر اوپر تھے, یہ تو یہ برابر ہو گئے. ہاں, اوپر نیچے کرنا ہے, تو قوت کہاں سے آئے گی, فزکس کیا بتائے گی. اب آپ ذرا یہ دیکھیں کہ یہ جو اس کو سائیڈ سے ہم نے دیکھا ہے, یہ دیکھیں یہ سائیڈ سے دیکھا ہے پرندے کو, تو یہ آپ اس کے بازو کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں سائیڈ سے, تو آپ کو یہ کالا سا ایک پورشن نظر آ رہا ہے. اس کی شیپ کو کہتے ہیں ایئر فوائل ہے. اب آپ ذرا یہ دیکھیں کہ اس کا ہی کام ہے کہ اس پرندے کو اوپر اٹھانا. تو کیسے یہ اٹھے گا؟ تو یہ جو میں آپ کو نا بتاتا ہوں, میں نے ایئر فوائل کو ایسے رکھ لیا, یہ باہر نکال کے. ٹھیک ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں اوپر کی طرف آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکمت رکھی ہوئی ہے کہ یہ فاصلہ زیادہ بنتا ہے اور یہ والا جو فاصلہ ہے یہ جو ہے وہ یہ کم ہے. تو جب یہ اس طرح سے موو کر رہا ہوگا تو ہوا ادھر سے ادھر بھی پہنچے گی اور ہوا ادھر سے ادھر بھی پہنچے گی. اوپر ہوا کو زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑے گا یہاں پر پہنچنے کے لیے, اور یہاں پر جو ہے وہ کم. اس کا مطلب ہے اس کو اوپر والی ہوا کی سپیڈ زیادہ ہوگی اور نیچے والے کی کم ہوگی. ٹھیک ہے بات, کیونکہ اس کو تھوڑا فاصلہ طے کرنا ہے.
آپ ذرا یہ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک مثال دیتے ہیں. پہلے ریلوے اسٹیشن کے اوپر جو ٹرین ہوتی ہے، آپ نے پلیٹ فارم کے اوپر ایک پیلی لائن دیکھی ہے کبھی؟ ہاں. وہ پیلی لائن کیوں لگائی جاتی ہے کہ اس سے آگے نہیں آپ نے جانا. آپ ٹرین آپ کو کھینچ لے گی. اچھا. اب آپ کہیں گے ٹرین کیسے کھینچ لے گی؟ دیکھیں، اگر آپ پیلی لائن سے آگے کھڑے ہیں، یہ پہلے یہ ہوتا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا ہے، کہ جب ٹرین آتی تھی تو آپ کے اور ٹرین کے درمیان ہوا چل رہی ہوتی تھی جس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی تھی. ٹھیک. ایک ہوا آپ کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے. جو آپ کے اور ٹرین کے درمیان ہے. تو فزکس کا یہ اصول ہے کہ جہاں پر سپیڈ زیادہ ہو جائے گی وہاں پر ہوا کا پریشر کم ہو جائے گا. ٹھیک. پیچھے آپ کے سپیڈ جو ہے وہ ہوا کی کم ہے تو پریشر ہوگا زیادہ. تو وہ ایک فورس جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے جو آپ کو پیچھے سے آگے کی طرف جب دھکیلتی ہے تو آپ ٹرین کی طرف گر جاتے ہیں. اچھا. تو یہ اس کو لفٹ کی فورس کہتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے، جب ہوا ادھر کو چل رہی ہوتی ہے تو ہوا ادھر سے ادھر بھی پہنچے گی، اور ادھر والی ہوا کی سپیڈ زیادہ ہے، ادھر والی ہوا کی سپیڈ کم ہے. تو ایسا کرنے سے کیا ہوگا، یہاں پریشر کم ہو جائے گا، یہاں پریشر کم ہوگا، تو ایسا کرنے سے یہ لفٹ فورس پروڈیوس ہو جائے گی، تو یہ اوپر جانا شروع ہو جائے گا. اچھا جی، یہ لفٹ فورس ہے. تو یہ میں آپ کو ذرا دکھاتا ہوں. یہ اس طرح سے، یہ میں نے آپ کو جب وہ یہ ڈائیگرام میں بتایا کہ ادھر سے ہوا چل رہی ہے اور یہ اس طرح سے لفٹ فورس جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہی ہے. ٹھیک. یعنی لو پریشر اور ہائی پریشر جہاں کہیں بھی ہوگا تو وہاں پہ فورس پروڈیوس ہوگی. یہ جو آندیاں چلتی ہیں یہ بھی لو پریشر اور ہائی پریشر کا جو ہے وہ یہ ہے. اب آپ جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور میں آپ کو یہ پرندہ دکھا رہا ہوں. یہ جو پرندہ ہے یہ ذرا دیکھیں، یہ اڑ رہا ہے تو اس کو لفٹ فورس آ گئی ہے. کس وجہ سے؟ یہ پریشر کے ڈفرنس کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اب اور قوتیں بھی ہیں. اب پرندے نے آگے بھی جانا ہے اور اوپر بھی جانا ہے. وہ کیسے جائے گا اس کو ذرا دیکھیں. یہ جو ہے وہ آپ ذرا یہ دیکھیں، قوتیں دکھائیں ذرا. آپ ذرا زوم ان کر لیں آپ اس کو. ٹھیک ہے. اس کے اوپر 4 قوتیں ہیں غازی صاحب. ذرا دیکھیں. ایک ہے ویٹ. ویٹ پرندے کے اوپر ہے. یہ زمین اس کو کھینچنا ہے، کھینچنا ہی کھینچنا ہے. ایک جو اب آپ دیکھیں کہ تھرسٹ ہے آگے کی طرف، جو پرندہ زور لگا رہا ہے اور آگے کی طرف جا رہا ہے. اگر اس نے یہ نہ ہوگا تو آگے نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. جب یہ ہوا میں حرکت کرتا ہے تو آگے سے ہوا اس کو روکتی ہے، وہ مزاحمت ہے. وہ اس کو پیچھے دیکھیں، وہ آپ کے پاس ڈریگ فورس ہے. ٹھیک، بالکل. اور چوتھی فورس کون سی ہے؟ لفٹ فورس ہے. ٹھیک ہوگی بات نا، جو اس کو پرندے کو اوپر اٹھائے گئے. یہ اگر ان کا بیلنس برقرار رہے گا تو پرندہ اڑتا رہے گا. اگر جو ہے وہ ایک بھی فورس جو ہے وہ چھوڑ ہو جائے گی تو یہ نیچے دھڑام سے نیچے آ جائے گا. ٹھیک. تو یہ جو اس کی طرف اللہ پاک نے جو ہے وہ کہا کہ پرندوں کو دیکھو 1450 سال پہلے، تو اس کو سائنسدانوں نے دیکھ کے آبزرو کر کے جو چیزیں بنائی ہے تو انہوں نے جہاز بنائے ہیں. جہاز کے پر کی جو شکل ہے وہ یہ پرندے کا جو پر ہے اسی طرح سے ہے. اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اگر آپ جو وہ دیکھیں، بالکل ایسے یہ دیکھ رہے ہیں آپ. تو یہ ہے. تو آپ ذرا یہ دیکھیں، یہ وہی قوتیں ہیں. تو اس قوتوں کی وجہ سے ہی جہاز جو ہے وہ اڑتا ہے. لفٹ فورس ہے اس میں. یہ اگر یہ دیکھیں کہ قرآن پاک نے 1450 سال پہلے اس کی طرف توجہ دلائی ہے. قرآن پاک کا جو کام ہے وہ توجہ دلانا ہے. عمل انسان نے کرنا ہے. جو توجہ کرتے ہیں اس کو استعمال میں لاتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ اس سے. آپ مجھے یہ بتائیے کتنی بڑی انڈسٹری ہے جس میں ایروپلینز ہیں اور جو ہے وہ یہ ڈرونز ہیں. یہ سارے کا سارا ان چیزوں کا جو وہ کمال ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں کہا ہے کہ جو میں نے نعمتیں آپ کے لیے وہ ہڈن ہیں یا ظاہری ہیں، اس کو استعمال کر کے آپ جو ہے وہ لوگوں کے لیے آسانیاں جو ہے وہ. تو یہ جو ہے وہ میں قرآن کی وہ جو آیت ہے اس کو ٹیکنالوجی اور سائنس کی روشنی میں نے بیان کیا. جی صاحب آپ اگلا سٹیپ چلیں. آج آپ کا سبجیکٹ ہے دونوں سائنسدانوں کا. ہاں، میں وہی آیت کو تھوڑا سا اور آگے جو ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں. تو آپ یہ ذرا ایک جو ہے وہ اس کو ذرا زوم ان کیجئے ذرا. ٹھیک ہے. آپ یہ پرندے دیکھ رہے ہیں آسمان کے اوپر، آپ نے اڑتے ہوئے دیکھے ہوں گے کہ اس طرح سے فارمیشن بناتے ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں ڈار بنا کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ فارمیشن ہے. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے یہ میں اس کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. کہ پہلی وجہ جو ہے یہ ہے کہ عام طور پہ یہ جب گھروں کو لوٹتے ہیں تو اتنی بڑی انہوں نے اس طرح کی فارمیشن بنائی ہوتی ہے. ہم دیکھ سکتے دیہاتوں میں تو عام دیکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، یہ ہوتے ہیں پرندے چھوٹے چھوٹے. تو یہ جو دوسری طرف سے کوئی بڑا آنے والا پرندہ ہے اس کو یہ شو کرتے ہیں کہ یہ کوئی ایک چھوٹا پرندہ نہیں ہے، بہت بڑا پرندہ ہے. اس کے اوپر خوف ڈالنے کے لیے یہ کام، اس کے اوپر یہ کرنے کے لیے یہ خوف جو ہے وہ ڈالتے ہیں.
تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آگے سے بھی بہت بڑا جو ہے وہ پرندہ. یہ سروائیول کے لیے ہے کہ انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنی بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو عقل دی ہوئی ہے. اب اس کا جو ہے وہ براڈر پرسپیکٹیو دیکھتے ہیں. براڈر پرسپیکٹیو یہ ہے کہ پرندے آپ کو پتہ ہے موسم کے ساتھ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں ہجرت کر جاتے ہیں. یہ جو چڑے ہم کھانے جاتے ہیں گجرانوالہ سے یہ ادھر سے آتے ہیں سینٹرل ایشیا. ہاں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے سمندر کے اوپر سے کراس کرنا ہوتا ہے. اچھا جی سمندر بہت ہے, اس کے اوپر کئی گھنٹوں کی فلائٹ, اور پرندہ ہے چھوٹا سا. اس کو پرواز کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کہ انرجی چاہیے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ چل رہا ہوتا ہے تو خوراک کتنی سٹور کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا عقل دی ہے کہ وہ پھر پرندے کیا کرتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو ان کو انرجی سیو کرنی ہوتی ہے. ان کی انرجی ضائع کون کر رہا ہوتا ہے؟ جو مخالف سمت سے ہوا آ رہی ہوتی ہے. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں, اس طرح سے فارمیشن بناتے ہیں, خاص جیومیٹری پہ لے آتے ہیں اپنے آپ کو. اس طرح سے میں بتا رہا ہوں, اس جیومیٹری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہوا کی جو مزاحمت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے وہ ایسے واقعی جی ہاں جی, تو اس کی انرجی, یہ چونچ جو ہے جہاز کی یہ بھی اس لیے جی اسی طرح سے یہ اسی طرح یہ انہی کو دیکھ کے ہے. انسان کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہا, یہ تو کیا کر رہا ہے کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کی نقل کر رہا ہے. اور میں آپ کو فاتح خان بنتا جی ایک میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ دیکھیں ذرا ایک چھوٹی سی بات ہے, اور میرا حال ہے یہ اس کا جو وہ کنکلوژن ہوگا. جس چیز کو بنا کے یہ تخلیق کرتا ہے یہ کہتا ہے میں نے بنائی ہے, اور جس کی نقل کی ہے کہتا ہے یہ اچانک بنی ہے, اتفاقاً بنی ہے. تو آپ اس کو جہاں پر دیکھ لیں. ایک اور امریکہ کی کمپنی ہے, اس نے روبوٹ بنایا. آج کل روبوٹکس کا بہت زیادہ کام ہے. تو انہوں نے ایک ڈاگ بنایا, سائبر ڈاگ. تو وہ بڑا اچھا چلتا ہے, آگے پیچھے آتا جاتا ہے, بلکہ بندے کو واک بھی کرواتا ہے, ساتھ لے کے چلتا ہے. وہ سیڑھیاں جب چڑھتا تھا تو وہ گر جاتا تھا. آپ صاحب میں ایک منٹ ایک کتاب تعارف کرا لوں پھر آپ کی بات مکمل, چونکہ ٹائم بالکل کم ہے. ناظرین کرام, یہ زبردست کتاب لکھی ہے حضرت ابو طالب جو تھے, ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی لاڈلے پیارے چچا جان, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پاک پڑھایا تھا. یہ ان کے شان کے حوالے سے اور ان کی سیرت کے حوالے سے کتاب ہے. ڈاکٹر صداقت علی فریدی نے اس کو لکھا ہے. اس کا نام ہے عرفان ابی طالب اور قرآن عظیم, اور یہ ریختہ پبلیکیشنز لاہور نے اس کو شائع کیا ہے. یہ بڑی زبردست کتاب ہے اور بڑی ضخیم کتاب. انہوں نے یہ 854 صفحے کی جی یہ کتاب لکھی ہے ڈاکٹر فریدی صاحب نے. اس کتاب کو بھی ضرور پڑھنا چاہیے, اور یہ کتابیں ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عزیز و اقارب تھے انہوں نے کس طرح قربانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی تھی. جی ڈاکٹر صاحب آپ مکمل فرمائیں. سائبر ڈاگ کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ گر جاتا تھا سیڑھیاں اترنے, وہ بڑی دیر پھنسے رہے کہ اب اس کا کیا کریں. پھر انہوں نے ڈاگ کو سٹڈی کیا, کتے کو, اور شیر کو سٹڈی کیا کہ وہ جب شکار کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے تو وہ کبھی ادھر کبھی ادھر, تو وہ اپنا بیلنس پوسچر کیسے برقرار رکھتا ہے. آپ سب اگلی دفعہ کریں گے, میرے پاس لاسٹ منٹ ہے, اگر آپ 50 سیکنڈ میں کر سکیں. جی تو وہ انہوں نے اس کو سٹڈی کیا, تو اس کے پوسچر کا ایکس رے انالیسس کر کے انہوں نے اس کے سٹرکچر میں چینجز کی. اب وہ سیڑھیاں بھی چڑھ جاتا ہے, اتر بھی جاتا ہے. واہ, بہت شکریہ, تھینک یو.